بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ چونکہ اس وقت نوجوانوں کا اجتماع ہے، اکثر نوجوان ہیں، ان سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ جوانی کو جو ہے غنیمت جانو۔ صحت بھی ہے، اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے۔ اس جوانی کی قدر کے کیا معنی؟ یعنی اپنا گناہوں سے بچاؤ۔ جوانی میں جس نے اپنے گناہوں کو پاک صاف رکھا، اللہ تعالیٰ کو محبوب بنا لیں گے۔ کھرا سونا کیرٹ نہیں، بالکل ملاوٹ ہے ہی نہیں اس کے اندر، لیکن شرط یہ پاک دامن ہونا چاہیے۔ اسی لیے جو تعلیم دی جاتی ہے دینی مدارس کے اندر، اس میں یہی بنیاد ہوتی ہے، اپنے آپ کو عفیف بناؤ، پاک دامن بناؤ۔ آج پورے مدرسوں میں بھی گھرونی حرکت شروع ہو گئی، کیونکہ دوسری قوم کے دیکھا ان کا موبائل کا استعمال شروع کر دیا، اور جب پکڑ میں آ جاتے ہیں تو پھر کہتے صاحب دعا کیجیے، پر بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ شروع میں تو اس لیے کوئی والدین نے غلط کیسے دیا موبائل کو، کون سی اس پہ تینوں مراکز خریدے لکھا تھا، دارالعلوم دیوبند، مظاہر کو، ندوے کو بھی، طلبہ خطاب کہتے اس میں۔ یہ ان کے لیے سم قاتل ہے موبائل کا استعمال، وقت کو ضائع کرنا، اخلاق برباد کرنا۔ اس لیے دین تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ اخلاق رذیلہ ہمارے اندر نہ پیدا ہونے پائے، نہ میں ان سے عمل کروں، حمیدہ پیدا ہو اس پہ عمل کروں۔ تو رذائل و فضائل دو چیزیں ایسی بنائی کی گئی ہے۔ اسی لیے پہلے لوگ اپنی اولاد کو بزرگ خدمت لے آتے تھے، ان سے دعا کراتے تھے، ان کے سر ہاتھ ہلواتے تھے۔ انہیں میں سے حضرت نورہ مرقدو تھے۔ ان کی بچپن جو یتیم ہو گئے، ان کی والدہ جس معلوم ہے کوئی بزرگ آئے ہوا، ان کی خدمت پیش کرتے جا کے، سر پہ ہاتھ پھیراتے تھے۔ پھر ان کو سلطان اولیاء بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آج یہ کہ دینی مراکز جو ہمارے اسی بھی سنے ہو رہے ہیں، وہی افراتفری ہے، ابھی حرکت کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور جب پکڑ میں آتے ہیں تو پھر شور شرابہ ہوتا تھا، ایسا مسلمان بچے جو ہے اٹھا لیے گئے۔ ایسی بات تو نہیں، غلطی تھی۔ گورنمنٹ جو ہے بے قصور کبھی ہو سکتا ہے، اسے اکثر قصور ہوا ثابت کیا۔ ہر جگہ اطلاع ملتی رہتی ہے، بولو اطلاع بھی دی کہ واقعات میں خامی تھی، غلطی تھی۔ وہ یہ جوانی کی جوش پہ آ کے اس کو انگلش میں سینٹیمنٹل مشتعل ہونا، یہ کیوں ہوئی؟ تم پڑھنے گئے ہو کہ تقریر کام کرنے کو ہے؟ سبق اسی کیوں لگتا؟ مانو ایک شیطان بہکا رہا ہے تم کو، موبائل دیکھ رہے کچھ۔ یہ 9 سے دارالعلوم میں پہنچ گئی، پڑھائی ہو رہی ہے تو پیچھے چل رہا ہے، کون سا گیم ہے یہ، کون سے وہ ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایسی علماء بدنام کرتے ہیں اسلام کو۔ اس لیے 2 قسمیں ہو گئے علماء کی، علماء حق، علماء سو۔ علم برائے عمل نہیں رہا، علم برائے سند ہو گیا۔ میں تو فارغ ہوں، ندوے فارغ ہوں، دارالعلوم فارغ ہوں، مظاہر میں فارغ ہوں، عمل میں کور ہے بالکل۔ وجہ یہ کہ انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، کونوا مع صادقین۔ علم حاصل کیا برائے سند۔ مجھے مولوی کہیں لوگ، مولانا صاحب کہیں لوگ، قاری صاحب کہیں لوگ، برائے سند ہو گیا، برائے عمل نہیں رہا۔ اسی لیے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ وہ بچے پہلے 100% صاحب نسبت ہوتے تھے، اب وہاں پر یہ خانہ ہے ہی نہیں، یہ خانہ سرد ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاقی بیماریاں مبتلا ہو گئے۔ وعدہ خلافی ابھی ان کا آیا تھا، اس میں مفتی القاسم دامت برکاتہ ہوں گا کہ تم مجھے عہد نامہ ہے، باقاعدہ ایفائے وعدہ ضرور حرام ہو جائے گا۔ وعدہ کہ ہم کسی تنظیم شرکت نہیں کر رہے ہیں، باندھنے کے لیے آئے، نہ کہ تنظیم شرکت نہیں رہے ہیں، باقاعدہ انہوں نے اس پہ کیا ہے۔ یہ تو وعدہ خلاف حرام ہے، ہم دین حاصل کریں، حرام خود مبتلا ہے، اس کے لحاظ آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ مدرسے کیوں میں چھاپے پڑ رہے ہیں، مدرسے کی تنزل ہو رہی کہ ہم خود ذمہ دار اس کے۔ اخلاقی گراوٹ بھی آ گئی ہمارے اندر، خیانت آ گئی، بددیانتی آ گئی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اس قدر جو گھنونی حرکت ہے وہ دین مدارس میں پہنچ گئی۔ 9 سے پہلے انگلش اسکول ہوا کرتے تھے، اب آپ اس میں کیونکہ دین کو میں نے بالکل سمجھا نہیں۔ اس میں دین کا مقصد سب سے زیادہ سمجھ میں جو بات بیان کی امام غزالی نورہ مرقدو نے،
बादशाह बाद जब तशरीफ ले गए वहाँ पर मदरसे के अंदर, पूछा क्या करोगे? तो अक्सर लोगों ने कहा कि मैं तो मेहरबानी जज में जज बनूंगा, जितने भी ओहदे होते हैं उसमें मेरे ख्वाहिश है मैं इसलिए पढ़ाऊँ ताकि उनके ओहदे तक पहुँच जाऊँ। बादशाह ने भरी ठंडी सांस ली कि मेरा मतलब काम करना बिल्कुल बेकार। मैंने कहा था यहाँ पर लोग आए पढ़े अल्लाह की मार्फत के लिए, ये सब दुनिया आ गई, दुनिया की तरफ मुतवज्जह लोग हो रहे हैं। बहुत उन्हें अफसोस हुआ। देखा कोने में गोशी में एक नौजवान मुताले मशगूल है, कैसे मालूम करो। वहाँ गए, मियाँ साहब दादे क्या पढ़ रहे हो? इल्म हासिल कर रहा हूँ। किस लिए हासिल कर रहे हो? कि मन मार्फत मिले, अल्लाह ताला को पहचानो। इल्म से पहचानता है इंसान, इसीलिए इल्म की फजीलत बयान की बारी ताला ने मुझसे क्या मांगो, जो खालिक मालिक है कहते हैं मुझसे मांगो रब्बे ज़िदनी इल्मा। रब्बे इल्मा नहीं फरमाया, रब्बे ज़िदनी इल्मा, बहुत अदा फरमाइए। एकदम से खिल गए, बशाशत आ गई कि तुम्हारी वजह से बंदा सारे वरना मैं सोचा बंद कर दूंगा इसको। ये है मैं दारुल दाखिला में मैं कासमी लिखने लगूँ, खुद मुझसे इतराफ़ किया। मुफ्ती अबुल कासिम दामोदर का तो हूँ, और वैसे मैं सनद मुझे चाहिए आजकल, ये है तालीम का मेयार। वही तो यूनिवर्सिटी से मेरी डिग्री चाहिए, मैं एमए हूँ, एमएससी हूँ, मैं पीएचडी हूँ, डिग्री चाहिए मुझे। नारी हो ना हो इससे कोई बहस नहीं। और को अंदाज़ा भी है आजकल जितना स्टफ निकलता है वो तालीम, चूँकि उन्होंने क्राइम का किताब याद कर लिया, उसका ठीक पास हो गए, इसमें सलाहियत होना वो ज़ीरो है। इसलिए जब उनके काउंसिल बैठते हार ही नहीं पाते। मालूम के पास मुताले नहीं किया। ऐसी यहाँ पर भी है, दीनी मदारिस में भी है। मैंने दाखिला हो जाए बस दारुल के अंदर मैं कासमी लिखने लगूँ, न इंशा दुरुस्त न इमला दुरुस्त, न सही लिख पाते हैं न इंशा दुरुस्त उनका। इबारत कैसे लिखी जाए, इबारत कैसे पढ़ी जाए, क्या क्या उसके अंदर, इसलिए बुनियाद कमजोर है। उस्ताद रटाता है, पढ़ाते को करते नहीं। इसलिए तनज़ुरी है दीन के अंदर, अल्लाह ताला से खशियत है कि अल्लाह आपने मुझे इंसान बनाया। कल मैंने बात अर्ज की थी, इंसान के दो हाथ और दो पैर होते हैं। हर जानवर मुश्तरक है, जितने जानवर दुनिया में है सबके दो, उनका दो हाथ का काम पैर से लिया उन्होंने। लेकिन अकल यहाँ पर हैरान, अल्लाह ताला कैसी झुकना, हम लोग रुकू करते रहते हैं, वो भी झुके रहते हैं। उन्होंने हाथों का काम पैर उसके पैर कर लिया। हाथी को खड़ा नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। जितने जानवर है, इंसान को अशरफ मखलूक़ात बनाया अल्लाह ताला ने। हाथ दिए, उसके जरिए से संशय होता है। और इंसान के कहते हैं सलीका मंदी सिखाई गई। हर जानवर मुंह से खाएगा, इंसान हाथ से उठाता लकमा मुंह से नहीं खाएगा। इसके अंदर बड़ी साइंस पूरी आ गई असल में, उनके अंदर ये सिफत रखी है। ये चरण परिंद मुंह से खाते हैं, इंसान हाथ का इस्तेमाल करता है। और जीन्स के लिहाज से है, ये जो घोड़े जो साइंटिस्ट पुराने हैं, जो एथिस्ट कहते हैं, उनको सिखाते हैं बेहुदा बातें करना कि उनके अंदर ये सेल मौजूद हैं जो घोड़े के अंदर है। कोई बंदर जैसे बताता है, सब उनकी अपनी वो है, वो थ्योरी ऐसी है, उससे कोई मानने तैयार नहीं है। अपने अपने होते हैं, कैसे दिल की बात निकालना साइंस का नाम है कि मैं एक चीज शोशा छोड़ दूं ताकि मेरा नाम हो जाए। जो उसकी माहिर होते हैं वो तो करने में करते कुछ नहीं है, ये फेक है, बेकार है, क्योंकि हमने साइंस पढ़ी नहीं असल में। हर चीज भी होती है, आए दिन कानून तब्दील होते रहते हैं। साइंस का भी उसूल है कि ये सब जो है आपकी ये हर पे आखिर ऐसा कोई स्टेप ऐसा नहीं आएगा। हर साल नए नए तालिबात एक से ज़हीन उस्ताद चकरा जाता है, इतने ज़हीन होते हैं। ऐसी अरबी में भी, लेकिन तकवा है, आज तकवा नहीं रहा। अरबी तालीम हासिल कर रहे हैं, बस सनद मिल जाए, हम तालीम कर लें कि मुझे बुलाएं तकरीर के लिए, खुद तकरीर कर लो। ये कौन सा इल्म है? तकरीर बना देते कि हमने जो हासिल किया इन तक पहुंचाना। बल्ली वाला आया क्यों फरमाया, तुमने चीज सीखी उसको पहुंचाओ इन तक, ये हर एक जिम्मे लाजिम है। इसे दो जुज़ है, अम्र मारूफ नहीं मुनकर,
अच्छी बात तक को पहुंचाना, बुरी बात से मना करना, इनमें खामी है। गवर्नमेंट का उसूल यही है, जब कोई बुरी बात होती है फौरन वार्निंग देती है, तंबीह करती है अखबारों में, वेबसाइट पर, टेलीविजन पर कि ये चीज़ें हैं, इनके बना दी है। उसने ऐलान कर दिया तुम करो, तुम जिम्मेदार हो गए। गवर्नमेंट कहते हैं हम जिम्मेदार नहीं है, अब तुमको पनिशमेंट सजा मिलेगी। मैंने तो ऐलान कर दिया और कई बार उसको ऐलान कराया, अब तुम जिम्मेदार हो। उन्हें मुझे मालूम है, इसीलिए ये हुज्जत बनी हर चीज़ पे, इसीलिए इंसान हुज्जत कायम हो गया क़यामत के दिन। तुमने इल्म पढ़ा था, काहे लिए पढ़ा था? मैं बयानबाजी करूँ, बहस मुबासे करूँ? ये आजकल क्या हो रहा है, जमात लगे मार पिटाई हो रही है, तू मैं हो रही। कौन से दीन है ये? बदनाम करने वाले दीन है ये। वही है जो कि इल्म वाला सन्नत पढ़ा, उसे कोई वास्ता नहीं, ताल्लुम अल्लाह बिल्कुल नहीं उनके पास, सिफर है बिल्कुल। ऐसे लोग इन्होंने हरकत करते हैं। नहीं, दीन के अंदर तो तहम्मुल है, दो लफ्ज़ है तहम्मुल और तहम्मुल। हर चीज़ को सोचते हैं और उसकी लेकर उन्होंने तस्कीर नफ्स किया। आज हमने तस्कीर नफ्स नहीं किया, इसलिए मार पिटाई हो रही, गाली गलौज हो रही है कि हमारी बात हो, हमारे आदमी, हमारे ये कुछ नहीं। दीन में लोगों, दीन इशाअत के लिए, दीन के फैलाओ इशाअत के लिए। हम ये अमल करें और लोग तरकीब दें, साहबा की शान थी, बाकायदा सिखाया आपने उनको पहले। आज तो इसको तो बयानबाजी शुरू कर देते हैं, जमात में सिखाया जाता है बाकी कौन सी हुनर बात है, ये बयानबाजी करो, ये तो नफाजी होगी बिल्कुल। जो अहले इल्म होते हैं वो जानते हैं कि भाई हम नहीं बोलें, जब तक कि हमारे बड़े नहीं कहें उससे हम कलाम नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि अभी ये बहक जाएगा, शैतान बहुत ज़बरदस्त मक्कार है और बहुत फलसफी भी है कि क्योंकि उसने ईमान खोल लिया, वो जानता है इल्म के बारे में तो अल्लामा था ही, लेकिन मलून मरदूद है। ऐसी इल्म जो बजाय सनद हो गया, अमल नहीं रहा। तलबा के अंदर घरानी हरकत शुरू हो गई, हर जगह वबाई मुसीबतें आने लगी। मदरसे में स्ट्राइक किया, मदरसे में स्ट्राइक कौन सी गुनाह कबीरा है, हुक्म तौली। फिर गलती किससे नहीं होती, वो इंसान कह दे, इंसान ये थोड़ी कि मतलब गुस्ताखी करना, मदरसा में गुस्ताखी करना, उनकी इज्जत बयाना, ये कौन से? इसीलिए इल्म तो रुखसत हो रहा है, बड़ा सनद है तो चले। यूनिवर्सिटी कितनी कायम हो गई, पहले तो पूरे दिल्ली में एक कॉलेज था सिर्फ, पूरे दिल्ली के अंदर। अब तो सैकड़ों कॉलेज और कितनी यूनिवर्सिटी बन गई दिल्ली के अंदर। पहले दिल्ली में बहुत दीनी मदारिस थे, एक से एक बहुत शौक है, और दूर से लोग आते थे इल्म हासिल कर, अमल की नीयत से आते थे और अल्लाह वन के निकलते थे। वो जहाँ जाते छा जाते थे। अब वही दिल्ली दीन मरकज सिर्फ निज़ामुद्दीन तबलीग वही महदूद है, अमीनिया, आलिया, अब्दुर्रब, इतनी बड़ी दिल्ली। कोई दिल्ली के वहाँ पर वही बस सनाद हो गया, हाँ अमीनी लिखो, ताकि इसलिए दीन की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इल्म बरा अमल करो, कामयाब हो जाओ, थोड़ा सा। और बाज़ों ने सन ली ही नहीं, उन्हीं में से सैयद ताफ़ हाजी इमदादुल्लाह साहब, लोग जो कहते हैं आलिम थोड़ी थे, ज़बरदस्त अल्लामा थे वो, उनके खुदूस अंदाज़ कितने बड़े आलिम थे वो, लेकिन सनत इल्म नहीं पढ़ा उन्होंने। बरे अमल उनसे भी रुजू अल्लामा जो थे अपने वक्त के, मौलाना कासिम साहब, मौलाना गंगोही, मौलाना थानवी, ऐसे अपने इल्म के बादशाह थे लोग, इनमें कोई नुक्ता नहीं जा सकता, इतने ज़बरदस्त इल्म थे भाई। वो जाके रुजू हुए उनसे, उन्होंने बड़ा सनत नहीं पढ़ा, ये लोग बड़ा सनत फारिग थे ये लोग। तो ये इसलिए जब जितना तकवा बढ़ेगा, जितना गुनाह से बचोगे, उतना इल्म निखार पैदा होगा, अमल का जज्बा पैदा होगा। तुम्हारा वाक़ा सुनाते थे, एक नौजवान छोटा बच्चा था बिल्कुल, वो होता है घोड़ा बनाया था लकड़ी का, वो खेल रहा था, तो एक मेरे साहब आए मसला पूछने के लिए, तो बुजुर्ग मौजूद थे, उनसे कहा कि हज़रत ये मसला क्या है? कहा देखो उससे पूछो, बच्चे पूछो जाके। और ताज्जुब में छोटा बच्चा क्या पूछे इससे? कहा नहीं, जाओ इसके पास। ये गया तो मैं साहबजादे ये मसला ऐसा है, उससे उन्होंने बता दिया पूरा मसला। और आखिर में जब थोड़ी देर हो रही थी ना जिसमें, कहा देखो यहाँ चले आओ, मेरा घोड़ा लात मार देगा। बच्चा इतना, मेरा घोड़ा लात मार देगा, ये था वो इल्मी शौक। आज तकरार कराते हैं, इधर बातें करते रहते हैं, खुराफात मोबाइल देखते रहते हैं। निगरान क्या करे वो? तुमने खैरात की, दीन इसलिए पढ़े हो, मोबाइल देखो चुपचाप छुपा के, रच किया है
اس مدرسے میں دورے تعلیم میں بھائی پکڑا گیا، حالانکہ تو یہ ریبل ختم ہونے والا ہے، پکڑا گیا، کوئی کھانا نہیں، سواری رہی بہت ہی ابھی نہیں، یہ ہر جگہ باقاعدہ لکھتے ہیں، تعلم کے اندر یہ ہے. اب تم بڑے ہو گئے، بڑے ہو جائیے، تم ایسی کیا ہے، تم نے وعدہ خلافی بھی حرام ہے، ایسے یہ علم تم حاصل کرو گے وہ تو نفع نہیں پہنچائے گا، ضرر پہنچائے گا، خود نے خیانت کی تم نے. علم بڑا صنعت بڑا، ہم کو سن میں خاص میں لکھنا لوگوں ورنہ داخلہ ہو جائے، اور آتے ہیں دعا کرانے کے، دعا کے میرے ساتھ داخلہ ہو جائے. داخلہ دو اس لیے کہ میں وہاں کے جو برکات ہیں اس سے میں استفادہ کروں گا، وہاں کا آگامی جو شانتی اس پر عمل کروں گا، یہ تھا. اور سن سے فرمانا ارشد مدنی دامت برکات تم نے، یہ پہلے جو فارغ ہوتے تو پہلے تلاش ہوتی ہے میں کس شیخ کے پاس جاؤں، اپنی اصلاح کراؤں. باقاعدہ ان کو وہ فکر ہوتی تھی دورے میں آنے کے بعد، یہ سب میں فارغ ہو جاؤں گا، میں اپنے علم کے نکھار کیسے پاتا ہوں. وہ شیخ کہا جاتا ہے، انہیں عالم صاحب تھے، پھر علوم تھے، علامہ تھے. عربی تو عرب میں کہتے ہیں مجھ سے عربی میں اتنا آسان ہے لیکن اردو مشکل ہے، یہ وہ تھے علامہ مولانا عالم صاحب. لیکن اکابر بڑی خدمت کی انہوں نے، ان کی خدمت دینا، دعائیں لینا، عمل کرنا، علم برائے عمل تھا انہیں زیادہ سمجھ، پوری زندگی انہوں نے اس پہ وقت دی تھی. آج ہم نام تو لیتے ہیں ان کا مفکر اسلام اور عالم صاحب سب کچھ، لیکن ان کی خوبیاں تو دیکھو پہلے. علم برائے اثر نہیں پڑا، برائے عمل پڑھا انہوں نے. رات میں رونا، تہجد پہ پابند کرنا، یہ کون پڑھتے ہیں آج کل. ترغیب دینا چاہیے طلباء کرام کو شروع سے، تاکہ عادت پڑ جائے کہ بھائی وابین پڑھ لو، چاش پڑھ لو، اشراف پڑھ لو، کیا ہی دیتی ہے. اور وہاں پوچھ گچھ ہو جائے گی اس بارے میں کہ تم نے تو پڑھا تھا. فقط سیاست میں ہوتی یہی چیز ہے، تکرار آتی ہے. وہی مسلم میں روایت، وہی بخاری میں روایت، ہر جگہ یہ تکرار کیوں ہے، ذہن نشین ہو جائے. ہر محدث نے اس کو تکرار لیا، ایک نے ایک خالی خارشی میں آئے نہیں. سمجھ ہے سیاستہ پڑھ لیا تھا میں تو دورہ فارغ ہو گیا، میں فارغ ہو گیا بس. اس سے فارغ دو معنی فارغ ہو گیا، نہیں بالکل فارغ ہو گیا. اسی لیے فاضل دو ماتے ہیں، ایک فاضل ایک فاضل، ایک فضلہ کے معنی آتے ہیں. آج کل یہ فضلہ نکل رہا ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں. علم تم نے سیکھ پا مسئلہ نہ لکھو. یہ بچپن سے فکر ہوتی ہے میں علم پڑھوں اللہ کے معرفت. امام غزالی انہیں میں سے تھے کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں کہ تاکہ میں اللہ کو پہچانوں، ان کے معرفت کچھ حاصل ہو جائے، یہ تھا علم. لفاظی نہیں تھی، آج لفاظی ہو رہی ہے آج کل ہمارے یہاں. تو طلبا دیتے بھی ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے زندگی کہاں میں گزاری ہے. پیسے کمانے میں، یہ تو دنیاوی مشغلے ہیں. کمانا منع نہیں کیا، لیکن تم کو رہے گا نہیں کرے. کوئی عالم کوئی بھیک مانگتا نظر نہیں ہے، کوئی دنیا میں چلے جائے، سروے کیجیے کوئی دنیا میں. اب کتنے ایم اے پی ایچ ڈی مارے پھر ڈگری مل ہی نہیں رہی ان کو، مارے پھر رہے. کوئی حافظ جو ہے بھیک نہیں مانگے گا، اس کو اللہ نے خیمی مدد ہوتی ہے اس کا. جب تم نے اس کلام کی عظمت کی، آج ہمارے کلام پاک میں وہ ایک خامی ہے، دورہ کر چکے ہیں لیکن قرآن پاک غلط پڑھتے ہیں. یہ کون سا ہے؟ تو وہی ہے لفاظی والا علم کو میں نے ترجیح دی. فلسفہ منطق کو میں خوب پڑھا بڑے غور سے. میں منطقی صاحب بحث مباحثہ کر لوں گا، اور جو بنیاد قرآن شریف وہی اکثر یہ دیکھا میں نے مجبور پاتے ہیں لو دو والی الحمدللہ ہے، جہاں دیکھو یہ توجہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ عذاب آ رہا ہے قوم کے اوپر. جہاں جاتے ہیں تب بالکل ٹھکرا دیے جاتے ہیں. دین پہ لوگوں اخلاص کے ساتھ، دین کی یاد کرو اخلاص کے ساتھ، یہ ہے کام کی بات. علم برائے جو ہے عمل ہے، برائے سند نہیں ہے. تو تعلق معلّہ بڑھانے کا ذریعہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک تو گناہ سے بچو. اور کیسے بچو گے؟ کونوا مع صادقین، اللہ والوں کو پوچھو جا کے. میرے اندر یہ ہوتا ہے ارادہ، ایک ہوتا ہے عمل، دونوں فرق ہے. ارادے میں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہو گئی، لیکن جو منتہی ہوتے ہیں اس سے ڈرتے کہ ارادہ کیوں پیدا کیا، جو ہم جیسوں لیتے وہ معاف ہے. اور ایک ہوتا ہے عمل، اس سے عمل کیا اس سے گنہگار ہو جائے گا. جو عمل نہیں جب تک وہ بالکل محفوظ ہے، وہ کوئی پکڑ نہیں اس کے اوپر. تو
یہ کیسے دور ہو؟ اسی کہتے ہیں ذکر میں لگو فکر پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگو گے فکر پیدا. پہلے لوگ اس لیے ذکر ترغیب دیتے تھے. خود اللہ تعالیٰ خالق مالک کے کئی جگہ کیوں فرمایا اس کو اللہ ذکر کثیرہ فرمایا, کثیرہ فرمایا. جہاں دیکھو کثرت سے نام لو. یہ زبان میں نے اپنی یاد کے لیے دی ہے, نہ کہ تم گالی گلوچ, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, برا بھلا کرنا, ابے تبے کرنا. یہ کون سا دین ہے, کون سی جماعت ہے؟ یہ افسوس کی بات ہے, یہ بڑے گھناؤنی حرکت ہے. یہ پارٹی بندی اسلام کے اندر ہے نہیں. یہ کہ حزب اللہ کہتے ہیں ایک پارٹی ہماری ہے, یہ اخوان شیاطین کہلاتے ہیں جو پارٹی بندی والے ہیں. اس لیے ان کے اندر تنزلی بھی ہو رہی ہے. جب تقویٰ آ جائے گا انشاءاللہ اس کی برکت سے پھر تم لوگ کو ہلا نہیں سکتا. جان جانے والی ہے. کوئی جب نبی نہیں رہے تو ولی کیا رہیں گے؟ کوئی زندہ رہ ہی نہیں سکتا ہے. چاہے کتنی جو ہے صاحب بھائی آپ کی عمر بڑی برکت ہو, یہ ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, ایک مدت ہوتا ہے نبی نہیں تو ولی کیا رہیں گے؟ کیونکہ سخت ضرورت ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام خود نہیں رہے. بعض عمریں طویل ہوئیں اور بعض قصیر ہوئیں, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, عیسیٰ علیہ السلام کے, اور جو ہے ہمارے. لیکن یہ جو ہے اس مدت میں اللہ نے برکت دی تھی. کام کی برکت یہی ہوتی ہے. کم مدت میں وہ کام آپ نے انجام دیے جو کہ 63,000 سال بھی نہیں کر سکتے تھے, وہ آپ نے انجام دیا. 63 سال کی عمر میں وہ کام دیا. برکت کیوں؟ حالات تقوی قائم فائز سے. حرام کی امتی ہے اور تقوی جانتے نہیں. حرام مبتلا ہو گئے, حرام روزی تلاش کر رہے ہیں, سودی لین دین کر رہے ہیں. یہ کمپلیکس بنانا, یہ کرنا لون لو گورنمنٹ سے. گورنمنٹ تو بیٹھی ہوئی ہے دینے کے لیے کہ ان کو جال پھنسا لو. آج کون اس پہ کہتا ہے نہیں کیا ملا بنے گا, تم گورنمنٹ ہے کمپلیکس بناؤ, تم ان کو جب کہنا دو. اسی لیے دین سے جب تم بے توجہ ہوگی تم کو ضرور ہو جاؤ گے. دین سر بلند کرو عمل کی نیت سے, اور کر کے دکھا دو. جب کر کے دیکھو تب معلوم ہو جائے کہ واقعی میں یہ پکا مسلمان اس کو کہتے ہیں. آج کل مسلمان نفرت کیوں ہوئی؟ ہمیں عمل دیکھ کوئی ایک علم والا سند پڑھا. اگر جو اللہ والوں کے پاس کو جائے جن کے خوبیاں دیکھے گا تو خود بخود جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی ان جیسے بن جائیں. انہوں نے ایسے بن گئے, اصلاح کرائی اپنے نفس کی, شخص روح کی اصلاح کرائی, عمل کیا, گناہ سے بچے. اللہ نے ان کو خوب چمکائے. انہیں ہمارا علی میاں صاحب, حضرت مولانا زکریا صاحب, جتنے ہمارے کابر بڑے بڑے نام جن کو چلے ہیں, مولانا انعام صاحب, مولانا یوسف صاحب وغیرہ, یہ سب کیوں ہوئے کہ انہوں نے دین کو پڑھا اور عمل کیا, اس کی اشاعت میں لگے. اللہ نے قبول کر لیا. آج سے اشاعت چاہتے ہیں ہماری جماعت کام کرے بس, اور عمل سیدھے ہیں. اخلاق جانتے نہیں, اخلاص پہ ہے نہیں. کیسے اسی تنزلی آ رہی ہے؟ پارٹی بندی بن گئی. کیوں بنی ہے؟ اشاعت کرو دین کی, ہم اللہ کا نام پھیلائیں گے کچھ بھی ہو. تو صبح شام تک کے اعمال کو دیکھو. جو عمل کے لیے تم کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے, اپنی معرفت کے لیے, اپنی اطاعت کے لیے, اپنی عبادت کے لیے, اس سے ہم تو پیچھے جا رہے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ اسی لیے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. کوئی عمل کرو بس معلوم کر لو. یہ علماء کرام اسی لیے ان سے پوچھو, جو مسئلہ ہے ان سے معلوم کرو, اس پہ عمل کرو, کامیاب ہو جاؤ گے. تو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن پاک پڑھو صحت کے ساتھ, نماز کی پابندی کرو, اور گناہوں سے بچاؤ. جتنا گناہوں سے بچاؤ گے اتنا ہی تم کو جو ہے نہار پیدا ہوگا, قلب و نور پیدا ہو جائے. اور دعا کو اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم احفظ من قلبي وسلم تنسي المركز ولا يوم. صلی اللہ تعالی. آج شب جمعہ ہے کہ 3 اعمال شب جمعہ کے ہیں. سورہ دخان, سورہ صافات, سورہ جمعہ, اور پہلا رکوع سورہ کہف کا, اور 40واں چوتھا کلمہ ہے. آج شب جمعہ ہے. یہ ایسی بڑی فضیلت آئی ہے. سورہ دخان, سورہ صافات, سورہ جمعہ, اور پہلا رکوع سورہ کہف کا, اور 40واں چوتھا کلمہ.